اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی توصل غالباً بالماضی المثبت والمضارع مضارع المنفی بلم کا قولہ الی آخرہ۔ ہم مسئلہ نمبر 229 پڑھ رہے تھے، اس میں فائدہ نمبر 1 پڑھ چکے تھے۔ فائدہ نمبر 2 میں یہاں پر پہنچے تھے کہ جو مائع مصدریہ ہے یہ عام طور پر غالباً وصل ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ کس سے وصل ہوتا ہے؟ یا تو اس کے بعد ماضی آتا ہے، فعل ماضی آتا ہے، وصل ہوتا ہے ماضی سے۔ کون سے ماضی سے؟ ماضی مثبت سے، ٹھیک ہے۔ اور یا اس کے بعد جو آتا ہے مضارع کہ جو منفی بلم ہو، جیسے شاعر کا قول دیکھیے گا، مثال کہتے ہیں ایک شعر کو نقل کرتے ہوئے، وَلَا يَلْبَسُ الْجُهَّالُ أَنْ يَتَحَزَّمُوا أَخَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَسْتَعِنْ بِجَهُولٍ۔ بڑا پرمعنی شعر ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ لوگ یاد کر لیں اور شعر یاد کر لیں ساتھ میں تو اچھی بات ہے۔ پہلے یلبس یعنی استقرار، دوام پیدا کرنا۔ جو حال تو پتہ ہے، جاہلوں کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ ان یتحزموا کے معنی ہے کھینچ لینا، توڑ دینا، بے شکنند۔ اخل علم صاحب علم، علم کا بھائی نہیں صاحب علم۔ ما لم یستعن بجہول، استعانت طلب کرنا، یستعین، یستعینو تھا، چونکہ لم آ گیا تو یستعین ہو گیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے حرف الا گر گیا تو یستعین ہو گیا۔ شعر میں یہ ہے کہ ولا یلبس الجہال، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر شاید مثال۔ ولا یلبس الجہال یتحزموا اخ العلم، جہال استقرار پیدا نہیں کر سکتے، دوام پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر اس بات کی صلاحیت باقی نہیں رہ سکتی ہے کہ وہ توڑ دیں صاحب علم کو، صاحب علم کو شکست نہیں دے سکتے، وہ ہرا نہیں سکتے ہیں۔ ما لم یستعن بجہول، جب تک صاحب علم جو ہے وہ جاہلوں سے مدد نہ مانگے، یعنی جب تک اپنے علم پہ کھڑا ہے، علم کے بھروسے کھڑا ہے، اس وقت تک صاحب علم کو جاہلوں کی پوری انجمن، پوری فوج جو ہے وہ شکست سے روبرو نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری شاید مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ ما لم یستعین، لا یلبس الجہال ان یتحزموا اخ العلم ما لم یستعین بجہول۔ 2 مثالیں دینی تھی، ماضی مثبت کے اوپر یہ مائع مصدریہ آتا ہے اور مضارع منفی بلم کے ساتھ آتا ہے۔ ماضی کی مثال اس لیے نہیں دی کہ جسٹ ابھی آپ نے پچھلی سطر میں پڑھا ہے، ما طلعت الشمس، لہذا ضرورت نہیں تھی۔ مضارع کی مثال دیکھ لیے، لم یستعین مضارع ہے اور منفی بلم ہے، اس کے ساتھ ما آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ تُوصَلُ بِالْمُضَارِعِ مثبت۔ اب یہ قد جو آپ نے پڑھا ہے نا، اس سے آپ کو لفظ غالباً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پچھلے صفحے پہ انہوں نے فرمایا تھا مبادی کے یا توصل غالباً، یعنی غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فعل مضارع مثبت سے بھی متصل ہو جاتا ہے ما، جیسے اکلمک ما ینوح الحمام، جب تک کبوتر جو ہیں وہ گنگناتے رہیں، غٹر گوں کرتے رہیں، اپنی آوازیں اور صدائیں جو ہیں وہ اپنے دہن سے نکالتے رہیں، جب تک آوازیں گنگناہٹ آتی رہے، جب تک گنگناہٹ کی صدا آتی رہے، کبوتر کی آواز آتی رہے گی، اس وقت تک میں تم سے باتیں کرتا رہوں گا۔ یہ ماں جو ہے زمانے کو سمجھا رہا ہے، جب تک کبوتر غٹر گوں کرتے رہیں گے میں تم سے باتیں کرتا رہوں گا، اور کبوتروں کی غٹر گوں ختم نہیں ہوتی تو ہماری بات بھی نہیں ختم ہوگی، یعنی اے محبوب میں تم سے ہمیشہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وبالجملۃ، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مضارع پر آیا ہے، ینوحو جو ہے وہ نوحہ سے بنا ہے نا، وہ گنگناتے رہیں گے، نوحہ کرتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، آوازیں نکالتے رہیں گے، اس کے اوپر مائع مصدریہ داخل ہوا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں وبالجملۃ الاسمیۃ،
ایک گولا بنا کے بتایا. نمبر 1 مورد یہ ہے کہ ہیا توصلو غالباً بالماضی فلاں فلاں و ہیا توصلو غالباً بالجملۃ الاسمیۃ. ماضی کے ساتھ بھی آتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی وصل ہوتا ہے یہ ما. جیسے شاعر کا قول واصل خلیلک متواصل ممکن فلانت او ہوا عن قریب رحیل. عجیب شعر ہے یہ بھی. واصل خلیلک، اپنے دوست کے ساتھ متصل ہو کر کے رہو، جڑے رہو، رابطے میں رہو جب تک تواصل اور رابطہ ممکن ہو. وصال ممکن ہو اس وقت تک خلیل سے دور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یا وہ عنقریب جانے والا ہے یا تم عنقریب جانے والے ہو. دوستی کو انسان جو ہے نا وہ باقی رکھے، دوستی کی قدر جانے. مولا نے فرمایا ہے کہ غریب ہے وہ انسان، بے بس ہے وہ انسان جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ بے بس اور بدنصیب وہ انسان ہے کہ جو دوست بنا کے کھو دے. دوستی کی انسان قدر کرے. واصل خلیلک متواصل ممکن. یہاں مائے مصدریہ ہے. اب تواصل تو خود مصدر ہے، اس کو تعویل مصدر میں کیسے لے جائیں گے؟ تو ممکن سے مجھے مصدر بنانا پڑے گا اور تواصل کی طرف مضاف کرنا پڑے گا، اور لفظ مدت تو آئے گا. تو اس طریقے سے ہو جائے گا واصل خلیلک. مدت اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ مائے مصدریہ توقیتیہ بھی ہے یہ. واصل خلیلک مدت امکان التواصل، یعنی جس مدت میں تواصل کا امکان ہے تواصل کو برقرار رکھو. تعویل مصدر میں سے جائے گا. وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ الْمَحْضَةُ. اب یہاں 6-7 لائن کے بعد 7-8 لائن کے بعد وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے زمینہ ہموار کیا تھا گزشتہ درس میں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ مائے مصدریہ کے سامنے ایرو بنا کر کے 2 قسمیں لکھیے، مائے مصدریہ توقیتیہ اور مائے مصدریہ محضہ. مائے مصدریہ محضہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ ذکر فرماتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ الْمَحْضَةُ. اسی طریقے سے مائے مصدریہ محضہ ہے. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن تُوصَلَ أَيْضًا بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. اس کے لیے بھی جائز ہے کہ یہ جملہ اسمیہ سے متصل ہو. ٹھیک ہے. مائے مصدریہ جیسے مائے مصدریہ زمانیہ فعلیہ کے ساتھ ساتھ اسمیہ پر بھی آ سکتا ہے، ویسے ہی مائے مصدریہ محضہ بھی فعلیہ کے ساتھ ساتھ اسمیہ پر داخل ہو سکتا ہے. جیسے شاعر کا قول احلامکم لسقام الجہل شافیہ کما دماؤکم تشفی من الکلب. بڑے اچھے اشعار آج لے آئے ہیں، اور ایک شعر وہ ہے جس پہ ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، ایک تقریر کی جا سکتی ہے اخلاقی. شعر میں کیا ہے؟ احلامکم لسقام الجہل شافیہ. تمہاری عقلیں مرض جہل سے شفا دینے والی ہیں. کما دماؤکم تشفی من الکلب. کلب جو ہے وہ کلب نہیں لکھا، کلب لکھا ہے. کلب کہتے ہیں کتے کو، کلب کہتے ہیں بیماری ہاری کو، اس بیماری کو کہ جو کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ جتنا فریش اور تازہ رہے گا اور کمیوں سے، خونی بیماریوں سے دور رہے گا اور خون کا اضافہ کیا جائے گا، انسان کے بدن میں یہ بیماری دور ہوگی. کہتے ہیں کہ کما دماؤکم تشفی من الکلب، جیسے کہ تمہارا خون شفا دیتا ہے مرض کلب سے، اسی طریقے سے تمہاری عقلیں شفا دیتی ہیں مرض جہل سے. عقل کا استعمال انسان کرے. کتاب العقل والجہل، جہل کی بیماری کو دور کرنے کی چیز کو کہتے ہیں عقل. اصول کافی میں شیخ کلینی نے جہل کے مقابلے میں عقل کو رکھا ہے. یہ ہو گیا جملہ اسمیہ پر.
کس کا داخل ہونا؟ ما کا داخل ہونا، ما مصدریہ. دماؤکم مبتدا اور تشفی من القلب یہ خبر ہے. آپ نے دیکھا جملہ اسمیہ کے اوپر ما مصدریہ داخل ہوا ہے. اب تاویل مصدر میں کیسے لے جائیں گے؟ کشفائکم، سوری کشفاء دمائکم، کشفاء دمائکم، یہاں شفا سے مصدر لائیں گے آپ، کشفاء دمائکم. ٹھیک ہے. تمرین کے لیے فرماتے ہیں بین معانی الحروف واضبط الجمل بالشکل الکامل. حروف کے معانی کو بیان کیجیے اور یعنی کس معنی میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، اور پورا اعراب گزاری کیجیے، اچھے سے اعراب گزاری کیجیے بشکل کامل. پہلی آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی اسی طریقے سے آپ تولیے گا، اور امتحان میں ہو سکتا ہے کوئی تمرین آ جائے کہ اس کو آپ حل کیجیے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ہم کلاسیوں اور مباحثین کے ساتھ اگر رابطے میں ہوں یا خود جس طرح سے ممکن ہو، طریقہ بتا دیا جاتا ہے، ایک دو تمرین حل کرا کے باقی اسی طرز پہ آپ لوگ تمرین کو حل کیجیے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ بسط رزق کر دیتا ہے بندوں کے لیے، یعنی رزق کو فراوان کر دیتا، تو یہ لوگ جو ہے نا زمین پر فساد برپا کرتے، طغیانیاں کرتے، بغاوت کرتے. ولیکن ينزل بقدر ما یشاء، جتنا چاہتا ہے ایک مقدار میں وہ نازل کرتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خوب باخبر ہے. فراوانی رزق نہیں کیا فساد اخلاقی اور بشری سے بچانے کے لیے اس نسل بشری کو. ولو بسطا، یہاں جو ہے لو واو جو ہے متعلق بما قبل ہے، لو حرف شرطیہ ماضویہ ہے، بسطا فعل ماضی، اللہ اس کا فاعل، رزق مفعول، لام جار، عباد مضاف، ہی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہی مضاف الیہ، عباد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا لام حرف جر کے لیے، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوا بسطا فعل کے لیے. ٹھیک ہے. بسطا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا. اب دوسرا جملہ ہے لبغوا، یہ پورا جواب، یہ جو پورا جملہ ہے جواب شرط ہے، لو شرطیہ، لام جواب ہے، بغوا فعل ماضی، فی الارض جار مجرور متعلق کس کے؟ بغوا کے. اور یہ پورا جملہ یعنی بغوا فعل اپنے فاعل وہی ضمیر ہے اس میں جمع کی، عباد کی طرف پڑ رہی ہے. بغوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ جزائیہ واقع ہوا. ٹھیک ہے. لو شرطیہ کے لیے جواب بنا. ولیکن واو حرف عطف، لاکن حرف استدراک، ينزلو فعل مضارع، اور بے قدرن جار مجرور متعلق ينزلو کو بھی ہو سکتا ہے اور یشاء کے بھی ممکن ہے. ما مفعول ينزل، یشاء فعل ماضی. ٹھیک ہے. سلیما، انہو، اچھا ما یشاء پورا ما اپنے صلے سے مل کر کے مفعول بنے گا ينزلو کے لیے، اور انہو جو ہے انا حرف اسم حرف مشبہ کیا نام ہے ناصب اسم. ٹھیک ہے. اور جو ہم انا نواسب اسم پڑھتے ہیں 6، ہو اس کا اسم، خبیر بصیر اس کی خبر اول خبر دوم، بے بعدہی جار مجرور متعلق ہے خبیر اور بصیر کے، اور باب تعدیہ ہے. پورا جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوا. اسی طریقے سے اور ترکیبیں آپ لوگ حل کر لیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.